السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انفو لانڈری آفیشیل جو ہے یہ ایک اسرائیل کے اوپر پوری ایک سیریز بنا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں پچھلی جو ہماری جو اس کی ایپیسوڈ تھی اس کے اندر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام تک سفر طے کیا تھا کہ اسرائیل کی قوم کس طرح سے ان کا بیہیویئر کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے اس کو جالوت کو ختم کیا، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ پوری بادشاہت ان کے پاس آ گئی، اور وہ کنگشپ بھی ان کے پاس تھی، اور وہ پیغمبر بھی تھے اللہ کے۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بادشاہت اور پیغمبری جو ہے وہ دونوں ایک ہی قبیلے میں آ گئی تھی، جو کہ یہودا کا قبیلہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی خوش الحان تھے اور بہت اچھی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور عطا فرمائی، اور وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ جڑنا شروع کر دیتے تھے، پرندے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اسرائیل کی قوم کا یہ گولڈن پیریڈ تھا، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول تو یہ وہ پیریڈ تھا جیسے یہ خلافت راشدہ کا پیریڈ تھا ہمارا مسلمانوں کا، تو یہ ان کی خلافت راشدہ کا پیریڈ تھا۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں انہوں نے ارد گرد کی تمام جو سراؤنڈنگ میں، جیسے شام کا علاقہ تھا، جیسے عراق کے کچھ حصے، مصر اور اردن، یہ تمام علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک اور معجزہ جو لوہے کا دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں بہت نرم ہو جاتا تھا، اور وہ لوہے سے زیریں بناتے تھے، وہ اس لیے تاکہ ان کو وہاں سے بیت المال سے پیسے نہ لینے پڑے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈیسیجن میکنگ اور حکمت بڑی سکھائی تھی۔ آپ کے پاس آپ قاضی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، تو آپ بڑے اچھے طریقے سے جو حکمت کے ساتھ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کنگشپ جو تھی وہ تقریباً 40 سال جاری رہی، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ مختلف روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی کل عمر 100 سال تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ اگر کسی نبی یا کسی بندے کے نام کے ساتھ خلیفہ کا لفظ یوز کیا قرآن پاک میں، تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تختے بادشاہت پر بیٹھے، اور انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو کہ دنیا میں شاید ان سے پہلے بھی کسی کے پاس نہیں تھی، اور ان کے بعد بھی شاید کسی کے پاس نہ ہو، بلکہ اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد بھی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ آپ کے تابع ہوا کو بھی کر دیا گیا تھا، چند پرند کی بولیاں آپ سمجھتے تھے، اور جنات آپ کے تابع تھے، اور کائنات میں جس چیز کے لیے آپ کوشش کرتے وہ کام آپ کر لیتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو بہت ساری فتوحات کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی سلطنت بہت بڑی اور پھیل گئی تھی، اس طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی سلطنت جو تھی وہ بہت زیادہ جو تھی وہ پھیل گئی تھی۔ اچھا، ایک اور واقعہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہفتے کے دن، چونکہ یہ منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ صرف عبادت کا دن ہوگا، لیکن مچھلیوں کو تھوڑا سا دریائے فرات کے اوپر آنے کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہفتے کے اندر چیک کرنے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے، تاکہ وہ اوپر آنا شروع ہوگی۔ تو دو گروہوں میں تقسیم ہوگی اسرائیلی۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا علماء اکرام کہ جو ہے یہ ہفتے کے دن تم مت کیا کرو اس طرح کی حرکتیں۔ وہ کرتے کیا تھے کہ وہ مختلف چھوٹے گڑھے بنا لیتے تھے، اور پانی کے تھرو مچھلیاں اس گڑھوں میں آ جاتی تھی، اور اگلے دن پکڑ لیتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ ہفتے کے دن ڈائریکٹ شکار ہی کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو ان کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے، بندروں کی شکلیں اختیار کر لی، اور پھر اسی دوران پتہ چلا کہ جو وہ جس حصے میں رہتے تھے وہ تمام چند دنوں کے اندر وہ مر گئے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں، بڑے اپنے شہر کو بڑے اچھے طریقے سے سجایا، بہت بلڈنگ بنائیں، اور مسجد اقصیٰ جس کو یہودی جو ہے ہیکل کہتے ہیں، اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں وہ شروع ہو گئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کو مکمل کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں متعدد واقعات آئے، جیسے آپ نے حدود کا واقعہ سنا ہوگا، جو کہ سبا کا جو علاقہ تھا وہاں بلقیس جو تھی حکومت کرتی تھی، لیکن وہ
جو تھی وہ پوجتی تھی سورج کو، سجدہ کرتے تھے. تو حدود ایک دن موقع پہ نہیں تھا تو پوچھا گیا کدھر سے ہے. جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جن کی ملکہ جو ہے وہ جو ہے سورج کو سجدہ کرتی ہیں. تو آپ نے کہا اچھا اگر تو سچا ہے تو یہ میرا خط لے جاؤ اور اس کے کمرے میں ڈال دینا. آپ حدود خط لے گیا اور جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گی، کیونکہ تھا تو وہ اسلام ہی، اسلام قبول نہیں کریں گی تو اس کے ورنہ آپ کو کہ ہمارے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی. تو وہ سمجھدار خاتون تھی، اس نے تحفے تحائف بھیجے جو کہ آپ نے واپس کر دیے قاصد کے تھرو، اور کہا کہ جو ہے ہمیں تحفوں کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس سے زیادہ بہت مال و اسباب ہے. بیکاز بہت سارے ایسے جن تھے جو گوتے لگا کے سمندروں سے اور دریاؤں سے ہیرے جواہرات اکٹھے کرتے تھے اور آپ کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے. تو قصہ مقصد کہ وہ اس کو بلایا گیا، اس کو انوائٹ کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے محل کے اندر لے کے گئے جہاں پر وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، اور ان کا تخت جو تھا وہ ایک انسان نے، جن نے تو کہا تھا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ لے آؤں گا، لیکن ایک انسان نے دعویٰ کیا کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے فرمایا ہے کہ اس ایک میرے بندے نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ آنکھ جھپکتے اس نے کہا کہ میں وہ تخت یہاں پہ پیش کر دوں گا. تو اس کو تخت کو وہاں پہ فٹ کیا گیا، اور لیکن اس کے ہیرے جواہرات اتار کے علیحدہ علیحدہ لگا دیے گئے. جب ملکہ بلقیس کو اس کے اوپر لے جایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا یہ تخت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میرا تخت اسی طرح کا تھا. تو پھر اس کو ساری بات بتائی گئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے وہ بہت ہی سنہری دور تھا. اس کے بعد تقریباً 300-400 سال تک جو دور تھا بنی اسرائیل کا، اور ان کے لیے یہ بڑا بہت اچھا دور تھا جس کے اندر وہ خوب پھلے پھولے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت بڑھائی. اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح اسرائیلیوں کا وتیرہ رہا تھا، وہ پہلے بھی بھول جاتے تھے اور آہستہ آہستہ انہوں نے وہ احکامات الہی جو تھے وہ بھولنے شروع کر دیے، اور مختلف برائیوں کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر دھنس گیا. تو جب بھی کوئی قوم برائیوں کے اندر دھنس جاتی ہے، بار بار مجھے ہماری یہ یاد آتی ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، شاید احکام الہی کی تو ہم بھی فراموش کر چکے ہیں. تو وہ قوم بھول چکی تھی، اور ان کے بھولنے کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ ان کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ، جب کوئی قوم بھول جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل فرما دیتے ہیں. تو بخت نصر کی صورت میں ان کے اوپر ایک عذاب نازل کیا گیا. اب یہ پہلا عذاب تھا جو بخت نصر کی صورت میں ان کے اوپر آیا. بخت نصر بابل کا بیسیکلی بادشاہ تھا، اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، اور بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور وہ جو ہے اس لشکر کو لے کے آیا، اور اس نے شام پر بیسیکلی یہ پھیل گیا تھا علاقہ، اور فلسطین جو تھا، یروشلم بیسیکلی اس کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا، اور باقی جو تھا وہ علاقہ ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا. تو اس نے شام پہ حملہ کیا، اور ہوتے ہوتے وہ فلسطین کے اندر آ گیا اور اس نے اس کو تہو تے کر دیا. ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ تقریباً اس نے 40,000 لوگوں کو وہاں پہ قتل کر دیا، اور تقریباً 80,000 لوگوں کو وہ غلام بنا کے اپنے شہر بابل لے گیا. اب اس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کو 80,000 کو وہ بندی کے طور پہ یعنی کہ غلام بنا کے اپنے ساتھ لے گیا. تو وہاں جا کے ان کے اوپر بہت ظلم و بربریت اور غلامی کی زندگی تو آپ جانتے ہیں کس طرح کی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونے لگا. لیکن تھوڑا سا وہ چونکہ سلطنت کے معاملات کو سمجھتا تھا، اس نے حضرت عزیر اور حضرت دانیال کو جو ہے علیہ السلام کو اپنے مشیر بنا لیے. خیر اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور ایران سے، فارس سے، جس کا ایران کا پرانا نام فارس تھا، یہاں کا ایک حکمران تھا، اس نے پھر حملہ کیا بابل کے اوپر، عراق کے اوپر، اور اس نے پھر ان کی جان چھڑوائی، اور پھر یہ واپس اپنے وطن فلسطین جو ہے اس نے ان کو اجازت دی، اور یہ وہاں سے واپس پھر اپنے آتے ہیں پرانے فلسطین کے وطن، اپنے وطن واپس آتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ وہاں پہ آ کے واپس آ گئے اور انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ طلب کی اور اللہ سے معافی مانگی،
کہ اب ہم آپ کے احکامات کی پابندی کریں گے تو دوبارہ سے ان کو خوشحالی ملنی شروع ہوگی۔ تو یہ اگر آپ ان تمام پارٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں وہ احکامات کی روگردانی کرتے رہے، جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے احکامات کو وائلیٹ کیا اور اللہ کی بات کو مذاق میں اڑایا اور چکر بازی کی۔ چکر بازی یہ کرتے تھے کہ جو حکم ہوتا تھا اس کو مذاق بنا لیتے تھے اور کسی اور طریقے سے، جس طرح سبت کے دن کے اندر وہ مچھلیوں والی بات ہے کہ مچھلیوں کے لیے دور دور گڑھے بنا لیے اور نالیاں سی بنا لی تاکہ وہ مچھلیاں اس کے اندر سے آتی۔ مطلب وہ ایک قسم کا مذاق اور تضحیک کا جو رویہ ان کا ہمیشہ رہا۔ تو اگر آج کے دور کو ہم ایویلیویٹ کریں اور دیکھیں، تھوڑا اسیس کریں، تو آج کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم وائلیٹ نہیں کر رہے؟ تو یہ جو مارا ماری پڑی ہوئی ہے اور اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے بیسیکلی انہی چیزوں کا نتیجہ ہیں۔ تو اس لیے اس تاریخ سے ہمیں ساتھ ساتھ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں، اگر ہم کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں، اگر ہم بھی اسی طرح سے اسرائیل کی طرح سے وائلیشن کریں گے اور صرف جس طرح انہوں نے کہا تھا موسیٰ کے دور میں، ہم ان کو پڑھ تو لیں گے لیکن عمل کرنا شاید ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اگر آج ہم قرآن پاک کو صرف پڑھنے تک محدود کر لیا ہے اور اس کے مطالب کو بھی نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، پابندی کرنا یا اس کو فالو کرنا تو کوئی علیحدہ بات ہے، بٹ اگر ہم اس کو صرف پڑھتے اور سمجھتے بھی نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس چیز پر مطلب ہمارے اوپر پھر عذاب جو ہے وہ شاید اس شکل میں نہیں آ رہا جس طرح سے اسرائیل کے اوپر آیا تھا، لیکن جس طرح کے پاکستان کے حالات بنے ہوئے اور مسلمانوں کے حالات ہیں اوور آل ان دا ورلڈ، یہاں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ذلت ہمارا مقدر میں لکھ دی گئی ہے، بیکاز ہم نے بھی وائلیشن کی ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا احاطہ کرے، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرے کہ کہاں کہاں مسئلے مسائل ہیں اس کے اندر، تاکہ ان کو ٹھیک کیا جا سکے۔ تو یہ آخر میں ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ اس چینل کو ویوز تو بہت مل رہے ہیں الحمدللہ، لیکن سبسکرپشن اس لحاظ سے نہیں ہے، تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ جو ہے اس کو صرف ضرور دیکھیں ضرور، تو اس کے ساتھ سبسکرائب بھی کیا کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیا کریں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ بہت شکریہ۔